نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استحيا من الله تعالى حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والولا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله تعالى حق الحياء أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ گزشتہ مجلس میں یہی حدیث پاک آپ کو سنائی تھی جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا استحیوا من اللہ تعالی حق الحیاء، اللہ تعالی سے اس طرح حیا کرو اور شرم کرو جیسے کہ اللہ سے شرم کرنے کا حق ہے۔ اللہ جتنی بڑی ذات، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ بھی اسی کے شایان شان ہونا چاہیے۔ جیسے تقوی کے بارے میں بھی اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو جیسے یہاں فرمایا کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق اس طرح ڈرو، اسی طرح اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے شرم کرو، ایسی شرم جیسے کہ اللہ کے شایان شان ہے۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انا لنستحی من اللہ والحمد للہ، اے اللہ کے رسول ہم تو اللہ سے شرماتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیا کرنے کا موقع عطا فرمایا، اس کی توفیق پر ہم شکر کرتے ہیں۔ والحمدللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذاک، میں وہ نہیں بول رہا ہوں شرم جو تم سمجھ رہے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ سے شرمانے کا حق کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی۔ آپ نے فرمایا من استحیا من اللہ تعالی، جو آدمی اللہ تعالی سے اس طرح ڈرتا ہے جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہو، تو وہ آدمی چند کام کرتا ہے۔ وہ چند کام کیا ہے؟ پہلی بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وہ اپنے سر کی اور سر کے آس پاس کی جو چیزیں کہ اس کے اندر جمع ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے۔ وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ پیٹ اور پیٹ کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْوَلَا، وہ موت کو یاد کرتا ہے اور گل جانے، سڑ جانے، قبر کے اندر کے جو احوال ہیں اس کو یاد کرتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے، آخرت کو چاہتا ہے، وہ دنیا کی زیب و زینت کو اختیار نہیں کرتا بلکہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو آدمی یہ چار کام کرتا ہے، فرمایا کہ وہ آدمی ہے اللہ تعالیٰ سے ایسا حیا کرنے والا جیسے کہ اللہ کے شایان شان۔ میں نے یہ حدیث آپ کو گزشتہ بار بھی سنائی تھی
دوبارہ یاد دہانی کے لیے سنا دی. حدیث کے پڑھنے میں بھی فضیلت ہے، سنانے میں فضیلت ہے، سننے میں فضیلت ہے. اور سنانے اور سننے کا جیسے ایک نفع اس پر عمل کرنا ہے، ویسے ہی یہ بھی اس کے اندر فائدہ ہے کہ اس کو سنتے ہیں تو اللہ ثواب بھی عطا کرتے ہیں. لہذا دوبارہ سننا، تبارہ سننا، اس کا یہ فائدہ بھی ہوگا کہ اللہ ہم کو اس سننے پر، سنانے پر اجر و ثواب بھی عطا کرے. میں نے اس کا جو پہلا جملہ تھا جس میں فرمایا تھا فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، میں نے اس کی کچھ تفصیل اور تفسیر آپ کے سامنے عرض کر دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے اس کے شایان شان شرم کرتا ہے، وہ اپنے سر کی حفاظت کرتا ہے، اور سر نے جن چیزوں کو اپنے اندر جمع کر رکھا ہے ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتا ہے. میں نے بتایا کہ سر کے اندر دماغ ہے، وہی اصل سر ہے، اور اس کے ساتھ اسی میں آنکھ لگی ہوئی ہے، اسی کے اندر کان لگے ہوئے ہیں، اسی کے اندر زبان لگی ہوئی ہے. ان سب چیزوں کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنی میں شرم کرنے والا ہے. اگر آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، جہاں چاہے موقع بے موقع، جائز میں اور ناجائز میں، ہر جگہ پر آنکھ کو استعمال کرتا جا رہا ہے، وہ آدمی اللہ سے شرمانے والا نہیں ہے، وہ بڑا بے شرم ہے، انتہائی بے شرم، بے حیا آدمی ہے، جسے یہ خبر نہیں کہ میں آنکھ کا کہاں استعمال کروں کہاں نہ کروں. جو آدمی یہ دیکھ رہا ہو، سمجھ رہا ہو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، کیا وہ آدمی غلط نگاہ اٹھا سکتا ہے؟ غلط جگہ نگاہ ڈال سکتا ہے؟ جو آدمی غلط جگہ نگاہ ڈال رہا ہے وہ اللہ سے شرم کرنے والا بندہ نہیں، اور جو اس کی رعایت کرتا ہے وہ ہے شرم کرنے والا. اسی طرح زبان سے کیا بولنا چاہیے، کیا نہ بولنا چاہیے، کہاں استعمال کرنا چاہیے، کب استعمال کرنا چاہیے، اور کیسا استعمال کرنا چاہیے، جو بندہ اس کو نہ سیکھا ہو اور اس کے مطابق اس کا عمل نہ ہو، وہ بڑا بے شرم ہے، بڑا بے حیا ہے. اسے اتنی تمیز نہیں ہے کہ میں کیا بولوں کیا نہ بولوں. گالی بھی بول رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، بکواس بھی کر رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، تکلیف دینے والی زبان پہ الفاظ جاری کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، چغلیاں کھا رہا ہے. یہ بندہ حقیقی معنی میں اللہ سے شرم کرنے والا نہیں. شرم جس کو ہوگی وہ سوچ سوچ کے بولے گا، کیا بول رہا ہوں کیا نہیں بول رہا ہوں، سوچ سوچ کے بولے گا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے جن کا نام تھا حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، جو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے استاد بھی تھے، پیر تھے، ماموئی تھے، بہت بڑے پہنچے ہوئے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ ان کی دکان تھی بازار میں، ان کو آ کر کسی نے اطلاع کی کہ حضرت آپ کی دکان تو محفوظ ہے لیکن بازار کی تمام دکانوں میں آگ لگ گئی اور آگ پھیلتی گئی، لیکن آپ کی دکان کو کچھ نہ ہوا، آپ کی دکان محفوظ ہے. جب یہ سنا انہوں نے تو جیسے کہ عام طور پر انسان کرتے ہیں ویسا ہی انہوں نے بھی کیا. انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اسے کہ جب ان کو یہ خبر دی گئی ساری دکانیں جل گئی لیکن آپ کی دکان نہیں جلی، تو ان کا تصور اس پر زیادہ آیا، میری دکان محفوظ ہے، میری چیز محفوظ ہے. جب انہوں نے یہ سنا تو کہا الحمدللہ الحمدللہ. لیکن کچھ ہی دیر میں ان کو تنبہ ہوا، دل کے اندر احساس جاگ اٹھا. انہوں نے کہا میں نے کتنا غلط کام کیا ہے، میں نے اپنی دکان کے محفوظ رہنے پر الحمدللہ تو کہا،
لیکن اتنے سارے لوگوں کی، مسلمانوں کی دکانیں جل گئی، خاک ہو گئی، اس پر میرے دل کے اندر رنج کیوں نہیں ہوا؟ اور میں نے اس کے اوپر انا للہ کیوں نہیں پڑھا؟ مجھے تو اس کا رنج بھی کرنا تھا، اور جب رنج ہو تو مجھے انا للہ بھی تو پڑھنا تھا، لیکن میں نے وہ تو نہ کیا، اور صرف کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ میری دکان کی حفاظت پر میں نے یہ دیکھ لیا اور جملہ کہہ دیا، لیکن دوسرے لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ کہتے ہیں کہ تنبہ ہوا تو الحمدللہ جو اس وقت میں کہا تھا، اس الحمدللہ کے کہنے پر 30 برس تک استغفار پڑھتے رہے۔ یہ ہے وہ بندہ جو اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے، سوچ سوچ کے بولتا ہے، کیا بولوں کیا نہ بولوں۔ ایک دفعہ غلطی ہو گئی، بے سوچے سمجھے ایک جملہ بول دیا تو اس کے اوپر 30 برس تک اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ ایک اور بزرگ کا قصہ ہے کہ وہ کسی کے ہاں گئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کسی نے کہا کہ کون؟ کہا کہ میں فلاں ہوں۔ کیا کام ہے؟ کہ کہا کہ میں فلاں سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ گھر والے جو تھے نا، ان کا نام لے کر کہا ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ گھر کے اندر سے جواب دیا گیا ان کی طبیعت خراب ہے، وہ اس وقت نہیں مل سکتے۔ انہوں نے پھر یہاں سے پوچھا کیا طبیعت خراب ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا ان کو ایک پھوڑا نکل آیا ہے۔ اب انہوں نے یہیں سے پوچھ لیا ارے کہاں پھوڑا نکل آیا ہے؟ اب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، اس کا کوئی جواب اندر سے نہیں آیا۔ انہوں نے جب کہا کون تو بتایا کہ میں فلاں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا میں فلاں سے ملنے۔ کہا طبیعت خراب ہے؟ کہنے لگے کیا خراب ہے؟ کہا پھوڑا نکل آیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہاں پھوڑا نکل آیا ہے؟ اب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ فوراً دل کے اندر احساس پیدا ہوا ایک جملہ تو نے فضول استعمال کر لیا، یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ طبیعت خراب ہے ٹھیک ہے چلے آنا تھا۔ اب پھوڑا نکلا ہے، کہاں نکلا ہے، پوری تفصیل معلوم کر رہا ہے۔ ارے پھوڑا کبھی ایسی جگہ بھی نکل آتا ہے جو بولنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اب اندر سے کوئی جواب اس لیے نہیں دیا گیا، ان کو فوراً احساس ہوا کہ میں نے کیوں خامخواہ سوال کیا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو جس سے پوچھا اس کو شرم آئی ہوگی، میں نے ایک آدمی کو خامخواہ شرمندہ کیا، ایک آدمی کو خامخواہ پریشان کیا۔ اس کے اوپر اس کے بعد استغفار پڑھنا شروع کیا اور برسا برس تک اللہ سے توبہ کرتے رہے کہ اللہ یہ جملہ میں نے کیوں استعمال کیا جس سے کہ اس آدمی کو پریشانی اور اس آدمی کو شرمندگی ہو گئی۔ بھائیو یہ ہوتی ہے وہ شرم جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے من استحیا من اللہ تعالی حق الحیا فلیحفظ الرأس بما وعى۔ زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، اپنی آنکھوں کی حفاظت، یہ سب چیزیں جب انسان کرے گا یہ واقعی اللہ سے حقیقی معنی میں شرم کرنے والا بندہ ہوگا۔ اور جو آدمی یہ سب نہیں کرتا، جیسے کہ آج عام حالت ہے، نہ ہماری زبان کنٹرول میں ہے، نہ ہماری آنکھ کنٹرول میں ہے، نہ ہمارے کان ہمارے کنٹرول میں ہے، سب بے کنٹرول ہو چکے ہیں، بے قابو ہو چکے ہیں۔ جو چاہے بولے، جو چاہے دیکھے، جو چاہے سنے، جو چاہے سوچے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بے حیائی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ اللہ کے نبی تو چاہتے ہیں کہ تمہاری حیا انتہا کو پہنچ جائے، لیکن ہمارے احوال بتا رہے کہ ہماری بے حیائی انتہا کو پہنچ گئی۔ اور پھر دوسرا جملہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا والبطن وما حوى۔ جو بندہ اللہ سے شرم کرتا ہے حقیقی معنی میں، وہ اپنے پیٹ اور پیٹ کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو بندہ اللہ سے شرم کرنے والا ہوگا وہ اس کا بھی اہتمام کرے گا، پیٹ کی حفاظت ہو، پیٹ کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت ہو۔ پیٹ کے آس پاس کیا ہے؟ پیٹ کے آس پاس پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی چیز ہے شرمگاہ۔
اس کی حفاظت، دوسرے ہیں پیر دونوں طرف، اس کی حفاظت، اور ذرا اوپر آئیں تو ہاتھ لگے ہوئے ہیں، اس کی حفاظت۔ تو دونوں ہاتھوں کی حفاظت، دونوں پیروں کی حفاظت، اور شرمگاہ کی حفاظت، اور سب سے پہلے پیٹ کی حفاظت۔ پرسوں میں نے حدیث بیان کی تھی تو ایک طالب علم نے سوال کیا کہ اس حدیث میں سر کا ذکر ہے اور سر کے آس پاس کی چیزوں کا، اور پیٹ کا ذکر ہے اور پیٹ کی آس پاس کی چیزوں کا، دل کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ دل تو سب سے بڑی چیز ہے، لیکن اس حدیث کے اندر دل کا ذکر موجود نہیں۔ میں نے مختصراً اس کا جواب عرض کیا تھا کہ سر اور سر کے آس پاس کی چیزیں یہ عام طور پر علمیات سے متعلق ہوتی ہیں، ایک طرف ان کو ذکر کیا، اور پھر نیچے والے حصے میں پیٹ اور پیٹ کے آس پاس یعنی شرمگاہ اور پیر اور ہاتھوں کا ذکر آ گیا۔ یہ عام طور پر کھانے پینے اور مختلف اس طرح کی چیزوں میں استعمال ہونے والی چیزیں، اوپر علم کی چیزیں اور نیچے استعمالی چیزوں کا ذکر ہے۔ اور رہا دل، دل تو ان سب کے اوپر حاوی ہے، سب سے بڑا ہے، جو اوپر بھی حاوی نیچے بھی حاوی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں کیا، اس کے لیے مستقل الگ ذکر فرمایا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اس نے پورے جسم کو ملا کر بتایا، اوپر والا حصہ ہو کہ نیچے والا حصہ ہو، سر والا حصہ ہو کہ دھڑ والا حصہ ہو، ان سب سے متعلق ایک چیز ہے، وہ ہے دل۔ جب دل صحیح سلامت اور درست رہتا ہے، جسم کا اوپر والا حصہ بھی درست رہتا ہے، نیچے والا بھی درست رہتا ہے۔ اور یہ اگر بگڑ جاتا ہے، دل دماغ اوپر والا حصہ بھی خراب ہو جاتا ہے، نیچے والا حصہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ دل کی حیثیت ایک بادشاہ کی حیثیت ہے، باقی یہ دو اوپر والی نیچے والی چیزیں اس حدیث کے اندر ذکر فرمائی گئی ہیں، یہ سب اس کے کارندے ہیں، اس کو یہ جو ہے دل ان سب کو کام میں لاتا رہتا ہے، دل ان سب کا بادشاہ ہے۔ اس لیے اس حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں آیا، البتہ مستقل الگ حدیث کے اندر اس کا ذکر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا۔ ایک جواب یہ تھا جو اس دن میں نے ان کو دے دیا۔ اس کے علاوہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث میں جو سر کا ذکر آیا تو دل بھی اوپر والے حصے میں ہے، لہذا وہ اس کے اندر داخل ہو گیا۔ بعض علماء نے کہا کہ پیٹ اور پیٹ کے آس پاس کی چیزوں کا جو ذکر کیا اس کے اندر دل آ گیا، تو بعض لوگوں نے دل کو اوپر مان کر سر کے ساتھ اس کو لے لیا، اور کچھ لوگوں نے پیٹ کے ساتھ اس کو متعلق کر کر پیٹ والے اطراف کی چیزوں کے اندر اس کو داخل فرما لیا۔ لیکن یہ چیزیں میں نے پڑھی، لیکن دل اس پر مطمئن نہ ہوا۔ جو جواب میں نے دیا تھا اگرچہ وہ پڑھا ہوا تو نہ تھا، لیکن اس وقت جو ذہن میں میرے آیا، یہاں سے چلتے چلتے کار میں بات ہو رہی تھی تو میں نے یہ عرض کیا تھا۔ اس کے بعد مزید کچھ دیکھوں کہ کیا ہے اس سلسلے میں نے دیکھا تو کچھ لوگوں نے دل کو اوپر والے حصے میں شمار کر لیا اور کچھ لوگوں نے نیچے والے حصے میں شمار کر لیا، اور کہا کہ دل یا تو اوپر والی چیزوں میں آس پاس کی چیزوں میں ہے یا نیچے والے کی آس پاس کی چیزوں میں ہے۔ لیکن اس کے اوپر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر اوپر والے کی آس پاس کی چیزوں میں سر کے آس پاس میں اس کو مراد لے لیا یا نیچے پیٹ والی چیزوں کے آس پاس کی چیزوں میں اس کو مراد لے لیا، تو اس کی حیثیت تو گھٹ گئی، اس کی حیثیت تو گھٹ گئی۔ دل تو بہت اونچی چیز ہے، لیکن اس اونچی چیز کو آس پاس والی چیزوں کے اندر مان لینا گویا ایک معمولی درجے کی چیز ہو گئی۔ اسے مجھے تو وہی جواب اچھا لگا جو میں نے عرض کیا تھا
کہ یہ دل ایک مستقل چیز ہے، اور اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث جیسے کہ میں نے عرض کی یہ صاف صاف فرما دیا کہ اوپر ہو کے نیچے تمام کے تمام جسم کے اعضاء اسی وقت درست رہتے ہیں جب دل درست رہتا ہے. اگر وہ بگڑ جاتا ہے سب بگڑ جاتے ہیں. دماغ بدل جاتا ہے، زبان بدل جاتی ہے، آنکھ بدل جاتی ہے، کان بدل جاتے ہیں، پیٹ بدل جاتا ہے، شرمگاہ بدل جاتی ہے، ہاتھ پیر بدل جاتے ہیں، سب میں فساد آ جاتا ہے. اور دل اگر بن جاتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا کہنا، اوپر والا حصہ ہو یا نیچے والا حصہ ہو دونوں پر اس کے اثرات کا ظہور ہوتا ہے اور ساری چیزیں درست اور صحیح سلامت ہو جاتی ہیں. بہرحال یہ بات ضمناً عرض کر دی. تو اب جو آس پاس والی چیزیں ہیں پیٹ کے آس پاس کی، اس کو میں نے بتایا وہ کل جو ہے یہ 4 چیزیں ہو گئی. ایک پیٹ ہے اور شرمگاہ ہے اور 2 ہاتھ ہیں اور 2 پیر، یہ سب اس کے اندر آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان سب کی حفاظت جو آدمی کرتا ہے وہ حقیقی معنی میں اللہ سے شرم کرنے والا بندہ ہے. لہذا پیٹ کا کیا مسئلہ؟ کھانے کا مسئلہ ہے. پیٹ سے آدمی کھاتا ہے، کیا کھائے کیا نہ کھائے، حلال کھائے حرام سے بچے، اچھی چیز کھائے بری چیز سے پرہیز کرے، یہ انتہائی ضروری ہے. جو بندہ جو آیا کھا گیا، ہر آمد در گھسیٹ والا مسئلہ ہو گیا، وہ اللہ سے شرم کرنے والا نہیں، وہ بڑا بے شرم ہے، بڑا بے حیا بندہ ہے. اچھا آ رہا ہے کھا لے رہا ہے، برا آ رہا ہے کھا لے رہا ہے، حلال آ رہا ہے کھا لے رہا ہے، حرام آ رہا ہے کھا لے رہا ہے. کسی کا لوٹ کے کھا لے رہا ہے، کسی کا مار کے کھا لے رہا ہے، کسی کا دبا کے کھا لے رہا ہے، کسی کی چوری کر کے کھا لے رہا ہے. جیسا بھی آ جائے نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ. تو یہ بندہ اللہ سے شرم آنے والا نہیں، یہ بڑا بے شرم بندہ. اور پھر اس کے بعد شرمگاہ کی حفاظت بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری. اسے کہ اس سے کتنے فسادات رونما ہوتے ہیں، کتنی برائیاں اور خطرناک قسم کی برائیاں سرزد ہوتی ہیں. اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے. جو آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرے وہ انتہائی بدکار ہے، وہ انتہائی خبیث الفطرت ہے، وہ انتہائی دنی الفطرت ہے، وہ اللہ سے شرم آنے والا بندہ نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا آنکھ کے بارے میں، اللہ نے قرآن میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وہی مضمون اس حدیث کے اندر موجود ہے. اور تیسری چیز ہے ہاتھ اور پیر. ہاتھ اور پیر سے بھی آدمی بہت سے کام لیتا رہتا ہے، اچھے بھی لیتا ہے برے بھی لیتا ہے. جو آدمی ان ہاتھ اور پیروں کو صحیح معنی میں استعمال کرتا ہو وہ آدمی اللہ سے حیا کرنے والا ہے، اور جو آدمی غلط جگہ پر ان کو استعمال کرنے والا ہو وہ بے حیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر کے اندر. یہ دوسرے جملے کا مفہوم ہے، لیکن اس کی کچھ تشریح انشاءاللہ اگلے ہفتے عرض کروں گا، اس لیے کہ اس وقت ختم ہو چکا ہے، آنے میں تاخیر ہو گئی. ایک جگہ جانا ہوا تھا عیادت کے لیے، گھر کا مسئلہ تھا. وہاں جانے کے بعد آتے آتے بہت لمبا سا وقت ہو گیا. یہاں پر پہنچتے ہوئے تھوڑا سا وقت جو رہ گیا اسی کے اندر یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی گئی. لیکن دل کو اس کے اوپر آمادہ کیجئے کہ جو کچھ سنا گیا اس کے اوپر ہم عمل کریں، ہم باحیا بندے بنے، بے شرم اللہ کے بندے نہ بنے، اللہ سے اللہ کے مطابق اللہ کے شایع نشان شرم کرنے والے بندے بنے. اس کے لیے جتنی باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، جیسے گزشتہ بھی کچھ باتیں آئی، اس مرتبہ بھی کچھ باتیں آئی،
ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔